شکر جی سر. اچھا، لینا ہے حکیم عمران ثاقب کو، اہل حدیث مکتب فکر سے ہیں، تو وہ اپنا تعارف بھی دے دیں گے اور آپ لوگوں کا ڈسکشن بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا. جی سر. حکیم صاحب تشریف لائیں. جی جی، وہ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. آپ سنائیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، کیا کیسے جا رہے ہیں آپ کے دن رات؟ کیمرہ صحیح کرو. کیمرہ ٹھیک ہے، وہ اسکرین اچھا ادھر سے. میں سینٹر کر دوں، میں سے ادھر سب سے ٹھیک سینٹر ہے، کرتا ہوں، سب کوئی ٹھیک بات ہے، جی سب ٹھیک ہے. جی جناب، جی اللہ جناب. یار صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ تشریف آوری کا شکریہ جناب. بڑی آپ مہربانی. انہوں نے فرمایا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. قلندر بھائی نے بتایا کہ آپ کا تعلق سلفی مکتب فکر سے ہے. صحیح ہے؟ جی 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 بالکل، الحمدللہ. تو ہمارا اور آپ کا تو اختلافات بہت ہیں. ٹھیک ہے. توحید سے شروع ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا اختلافات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے شروع ہوتا ہے. وہ بھی کریں گے، ہر اختلاف پہ بات کریں گے انشاءاللہ. وہ کرتے نہیں نا آپ لوگ. کریں جب گے نا. توحید پہ بات آ جاتی ہے تو میں نے بہت کوشش کیا کہ میں یہاں اہل بیٹھا ہوں نا، حدیث میں کے نے آپ سے علماء کہا نا، گفتگو کریں نا، وہ گفتگو کرنے سے گفتگو نہیں کرتے. وہ میرے ساتھ میری بات کریں. آج تو جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق ہم بات کریں. جی سر بولیں. جی، آج کا کیا موضوع ہے؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ آگے طے کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں نقصان ہے یا نہیں ہے. اس موضوع طے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہی اطلاع دیا گیا تھا کہ آپ موضوع اور شرائط پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے، مناظرہ کے لیے نہیں آیا. نہیں تو علی یار صاحب آپ کے جو نمائندے ہیں میرے ساتھ، انہوں نے سارا کچھ طے کیا ہے. آپ نے ان کو اختیار دیا طے کرنے کا؟ نہیں. ان کو میں نے 100 دفعہ کہہ دیا کہ بھائی جو بھی بات کرنی ہے نا، مجھے ٹائپ کر کے بھیج دو، ٹیکسٹ کر کے بھیج دو. وہ ہمیشہ وائس میل بھیجتے ہیں. میں نے ان کو 100 مرتبہ کہا کہ میں وائس میل نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے وائس میل بھیجا، لمبا وائس میل بھیجا، میں نے سنا نہیں اس کے وائس میل کو نا. تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے اس شخص کی. تو میں نے اس آدمی کو شاید 1000 دفعہ سمجھایا کہ بھائی وائس میل نہ بھیجا، اس کو ٹائپ کرو بھائی. اور مجھے جو بتایا گیا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آج تو مناظرہ ہمارا طے تھا نا وہ مفتی فرید سے. پچھلے ہفتے طے ہوا تھا نا میرے ان سے. ساتھ تو آج طے ہے. مجھے نہیں معلوم ہے اس کے ساتھ طے ہے. مجھے جہاں تک معلوم ہے اس کے ساتھ طے ہے. کاظمی صاحب کو لینا ذرا ساتھ. کاظمی صاحب کاظمی کو صاحب لیں. بات کریں، اور کیا لے لیں میں جو ہے، اس کو بات کرنے کا کوئی فائدہ ان سے. کیوں وہ اچھا آپ کے حکیم صاحب، نمائندے نہیں؟ حکیم صاحب، جعفر بھائی نے مجھے بھی میسج کیا تھا، آپ کا نمبر بھی مجھے بھیجا تھا کہ اس کے ساتھ قرآن پہ مناظرہ ہے اللہ یاری صاحب کے ساتھ، موڈریشن کے لیے آپ نے آنا ہے. تو ابھی شروع کرنا ہے یا نیکسٹ رکھنا ہے؟ ابھی آپ دونوں ذرا بات کریں کہ اس بنا پہ ہم نے بات کرنی ہے. مناظرہ کرنا ہے، میں تیار ہوں. مجھے فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ. مناظرہ اگر قرآن پہ آپ نے ماڈریشن مناظرہ کے لیے کرنا آپ ہے کو تو میں بلایا گیا. قرآن ماڈریشن کے لیے آپ کو بلایا گیا. جی میں ادھر ہی ہوتا ہوں، جو جس طرح آج تھا مفتی وہ میرے غلام ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ. سنیں، جو میرے ساتھ طے ہوا ہے وہ یہ طے ہوا ہے کہ آپ کی ڈیبیٹ ہے. ایک شیخ پورا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شیعہ ہیں، تو مجھے نام نہیں پتا. وہ ان کی آئے تھے ویڈیو میں. انہوں نے ان سے کہا ہے جی آپ حکیم عمران ثاقب صاحب سے قرآن کے موضوع پہ ڈیبیٹ کریں، یہ ان کا موضوع ہے. تو انہوں نے کئی پادریوں سے اس موضوع پہ بات کی. پھر میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں، میں انہیں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی حکیم صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ نا دفاع قرآن پہ اللہ یاری صاحب سے ڈیبیٹ کریں. میں نے کہا جی بالکل میں کرتا ہوں، میں حاضر ہوں. مگر وہ کہنے لگے جی آپ آئیں وہاں کال پہ. میں نے کہا میں تو نہیں جاتا، آپ ان سے طے کریں. انہوں نے بات کی. پھر کاظمی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے انہوں نے فون کیا، میرے ساتھ ڈیبیٹ طے کی، اور ماڈریٹر جو ہے وہ سنجیو لوبن کو بنایا. یہ کہتے ہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ ہی نہیں طے ہوئی. ابھی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ جہاں تک مجھے تعلق ہے، دیکھیں میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. لہذا طے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. آپ ادھر آئے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ڈیبیٹ کے لیے آ رہے ہیں. مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ شرائط طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا ہے تو میں تو تیار ہوں. پھر یہ شکوہ آپ کا نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کرنے سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں.
دوسری ہاں بات یہ ہے کہ آپ کی جانب سے مجھے جو جہاں تک اطلاع ملی ہے کہ آپ کی جانب سے اصرار کیا جاتا ہے کہ کسی پادری کو عیسائی کو ثالث بنایا جائے. تو میں سمجھ رہا تھا، میں نے اسی بات پہ میں نے کہا مناظر کرنا ہی نہیں ہے اس شخص سے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دو مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک غیر مسلم کو وہاں پہ ثالث اور منصف کے طور پہ لایا جائے. یہ اسلام کے لیے بے عزتی ہے، مسلمانوں کے لیے بے عزتی ہے، اور قرآن کی بے عزتی ہے کہ آپ ثالث کے طور پر ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور نہ قرآن کو مانتا ہے، اس کو ثالث کے طور پہ لائیں. میں نے عرض یہی کیا تھا کہ آپ اپنے فرقے کا کوئی آدمی لے کے آئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو اپنا آدمی لے کے آئیں وہ ثالث بنے گا، وہ مناظرے کا ماڈریشن کرے گا. ہمارے لیے منظور ہے، ٹھیک ہے نا، جو بہرحال اہل قبلہ ہے، کلمہ گو ہے. یہ اگر آپ قلندر بھائی کو نہیں مانتے، اپنے کسی آدمی کو لائیں تو وہ اس میں یہ بات اس موضوع پہ مکمل ہو گئی، گفتگو ہو بات سکتی ہے. آپ کی جی بات جی مکمل ہو گئی ہے. جی جی بولے. میں عرض کروں کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سنجیو روبن کو ثالث نہیں بنایا، یہ غلط بیانی ہے، ایک سن لیں، ٹھیک ہے. نمبر 2، ثالث نہیں بنایا، ماڈریٹر بنایا. ایک بات، وہ میں نے وہی ہے نہیں نا، بنایا، آپ نے وہی ہے، بنایا. سنیں، میں نے اب کبھی نہیں بنایا. اب میری سنیں گے بات، آپ نہیں سنیں میں گے. نے تو مخالفت کی ہے، میں نے یہی بولا کہ بھائی منازع ہی نہیں سن ہونا تو چاہیے لیں، کوئی. اب میری بات تو میں نے آپ کی بالکل خاموشی سے بات سنی ہے، اب ذرا میری بات سن لیں. آپ کے جناب جو نمائندے ہیں کاظمی صاحب مجھے فون کرتے ہیں، ساتھ میں وہ سنجیو روبن صاحب کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تینوں کی گفتگو ہوتی ہے. آپ لیں نا ذرا سنجیو روبن کو لیں ساتھ. میں نے تو بنایا انہیں ماڈریٹر، آپ لوگوں نے بنایا ہے. شرائط انہوں نے طے کی ہیں، مناظرہ انہوں نے طے کی ہے، ثالث انہوں نے بنایا ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج مناظرہ ہے. آپ تیار ہیں مجھے مگر آپ نہیں کو معلوم پتہ بھائی، نہیں. مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ وہی ہے. کاظمی صاحب نے مجھے جو بتایا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، لیکن اگر آگے میں نے اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے تو یہ میری غلطی ہے، یا میں نے وائس میل وغیرہ نہیں سنے ہیں اچھی طرح سے تو وہ میری غلطی ہے. مجھے یہی اندازہ ہوا کہ وہ آپ کی جانب سے اصرار تھا کہ عیسائی ثالث بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے 2-3 دفعہ میسج دیا کہ بھئی ہم پادری کو نہیں بنانا چاہتے ہیں منصف، اور آپ کی جانب سے اصرار تھا کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اور ابھی آپ مقرر ہیں کہ آپ نے نہیں بولا. ہمیں کیا مرض ہے؟ ہم نے کبھی بھی بھئی کاظمی صاحب آ جاؤ ادھر، اپنی آواز بلند کرو. آپ نے بولا ان کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم جی السلام. جی عرض یہ تھی کہ میں اس کو ریپ اپ کر دیتا ہوں آسانی سے. یہ ہے کہ یہ جو ایک کرسچن پیسٹر ہیں سنجیو رابن صاحب، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ پروپوزل دیا تھا کہ حکیم صاحب کے ساتھ اللہ یاری صاحب کی گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ غالباً علم الرجال کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے. تو میرا اتنا تعارف تو نہیں تھا حکیم صاحب کو، میں تو نہیں جانتا تھا اس وقت. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں اللہ یاری صاحب سے ان کی ڈیبیٹ کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، آپ لے آئیے گا ان کو، اللہ یاری صاحب کے ساتھ بٹھا کے آپ لوگ آپس میں بات چیت کر لیں، جو بھی بات چیت کرنے، جیسے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، سب کو آزادی آ کے ڈسکس کر لیں. اس کے بعد یہ کہ ایک ہمارے شیعہ کوئی ہیں، وہ اللہ یاری صاحب کے ساتھ ایز اے کالر آئے، انہوں نے حکیم صاحب کا ذکر کیا اور انہوں نے میرا رابطہ بھی کروایا. لیکن بیک گراؤنڈ میں سنجیو رابن صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ساتھ میں ایک پروگرام کریں. تو میں نے حکیم صاحب کو پھر کال کی تھی پچھلے ہفتے، اور حکیم صاحب اس کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو واضح کر دیا تھا کہ اللہ یاری صاحب اگر، کیونکہ موضوع پھر یہ ہوا تھا کہ حکیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں تحریف قرآن کے حوالے سے اللہ یاری سے گفتگو کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، کوئی آئے آ کے بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرے. تو وہ حکیم صاحب نے سنجیل صاحب کو کہا تھا، اس کال میں بھی تھا. تو پھر میں نے پچھلے ہفتے حکیم صاحب کو واضح کر دیا کہ کسی بھی یہودی یا عیسائی کو اللہ یاری صاحب یہ حق نہیں دینا چاہیں گے کہ کوئی درمیان میں بیٹھے اور وہ قرآن پہ، اسلام کے اور اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے. آپ کو یاد ہوگا کوئی میں نے کیا 8-9 جواب دن دیا پہلے میں آپ نے کیا کال جواب دیا میں نے آپ کیا نے جواب کہا، دیا جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ یاری صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس آپ بات نے پہ مجھے سمجھایا اس بات جی پہ کہ کوئی بھی ماڈریشن کرے، کوئی بھی نہیں کرے، کوئی سنجیو حرج روبن نہیں ہے. کے اگر سنجیل رابن کرے، کوئی بھی کرے، آپ ایک نے کہا منٹ مجھے مجھے دیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کاظمی صاحب بسم میری اللہ، بات بسم اللہ.
آپ نے واٹس ایپ پہ کال کی، مجھے لیا، سنجیو روبن صاحب کو لیا، ٹھیک ہے جی، نہیں ہمارا اس کال موضوع کی طے، بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے سن واضح لیں کر نا، دیا. سن لیں میری پلیز، میری بات سنیں پلیز. آپ نے ٹھیک ہے. مجھے لیا، سنجیو روبن صاحب کو لیا، ہمارا موضوع ہے وہ آپ نے کہا توحید پہ، میں نے کہا جی میں کروں گا مگر یہ بعد میں ہوگا، ابھی مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہے ہمارا قرآن کریم کی حفاظت پہ. چونکہ اللہ یاری ٹھیک صاحب نے ہو گیا. دعویٰ کیا قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے. قرآن سب سے اہم مسئلہ ہے، ہم پہلے قرآن پہ کریں گے، توحید پہ بھی بات کریں گے، قرآن پہ بات کریں ٹھیک گے. ہو گیا. یہ ہمارا طے ٹھیک ہو ہو گیا. گیا، ہماری کچھ شرائط طے ہو گئی. ہمارا یہ طے ہوا کہ جی جی. آپ نے کہا کہ یہ موڈریٹر ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو لیا، ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک ہے. بعد کچھ دن گزر گئے، 2-3 دن گزر گئے، آپ نے مجھے کال کی. آپ نے کہا جی جی جی. حکیم صاحب، علیہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں، ہم دونوں مسلم ہیں، اور اس کو لینا ایز اے ماڈریٹر مناسب نہیں لگ رہا، تو ہم اس کو صحیح ہو ماڈریٹر گیا. نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. میں ٹھیک نے ہے. آپ کو مثال دی، میں نے آپ کو مثال دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرا کوئی صحیح ہے. تعلق نہیں اس سے، اللہ یاری صاحب کا کوئی تعلق نہیں اس سے، وہ ہم صحیح ہے. دونوں کے لیے، ہم دونوں کے نزدیک وہ کافر ہے، ہم دونوں کے نزدیک وہ قرآن کو صحیح ہے. نہیں مانتا، وہ نہ میرا مانتی ہے نہ اللہ یاری صاحب کا مانتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی صحیح ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ڈبیٹ کی، کہ مرزائیوں کے ساتھ جی. ڈبیٹ ہوئی اور ماڈریٹر جو تھا وہ ایک سکھ کو رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. میں نے آپ بالکل. کو یہ مثال دی، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں اللہ یاری صاحب سے کہوں گا آپ کی بات، مگر آپ غور کریں، ٹھیک میں ہے. نے آپ سے اتفاق نہیں کیا. آپ نے دوبارہ صحیح ہے. مجھے یہ صحیح کہا، ہے. میں نے کہا جی جو طے ہوا ہے پہلے دن سے، اگر ہم آج ہی شرائط کے خلاف کرنے لگے تو چونکہ خشت اول چون نہیں نہیں، نہر آپ میں کی ساری باتیں صحیح ہے نا، مجھے سریا موقع دیں میرا قبلہ. دیوار کر، ابھی قبلہ ڈبیٹ شروع موقع نہیں دیں. ہوئی. موقع جی دیں. موقع دیں. آپ نے ایک باتیں کی ہیں، باتیں ساری سچ ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو میں نے کال کر کے واضح کر دیا کہ اللہ یاری صاحب راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ کوئی کرسچن یا کوئی پادری یا کوئی یہودی بیچ میں ماڈریشن کرے. آپ نے کئی بار میں نے آپ کو کہا کہ اللہ یاری صاحب بالکل اس پہ راضی نہیں. ٹھیک ہے. پھر آج صبح میں نے آپ کو دوبارہ کال کی کیونکہ آج 28 تاریخ تھی، آپ کو اپ ڈیٹ دوبارہ کرنا بنتا تھا. میں نے آپ کو دوبارہ کال کی اور سارے معاملات آپ کو بتائے کہ آپ آئیں اللہ یاری صاحب سے. اچھا، میں جب تک سنجیل سے بھی بات ہو رہی تھی نا، میں نے اس کو بھی واضح کہا تھا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ کچھ طے کرتے ہیں تو پھر اس کی لائیو ریکارڈنگ ضروری ہے. وہ لائیو ریکارڈنگ اللہ یاری کے ساتھ بیٹھ کے ہی طے ہوگی. تو سنجیل صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ کے متعلق انہوں نے کچھ غلط لفظ استعمال کیے تھے، وہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بہت بدتمیزی تھی، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جی آپ جو ہے وہ میدان چھوڑ جائیں گے اگر آپ کے ساتھ پہلے کچھ طے کرنے لائیو بیٹھیں گے نا. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ یاری صاحب کا یہی طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوتی ہے، غلط بات تھی، وہ بات غلط صاحب تھی نظر آ رہا اور ہے نہ مناسب. میدان میں کون ختم کر رہا چھوڑنے ہوں. کے بہانے بنا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. طے جو وہ ہوا دنیا ہے، جو ہمارے ساتھ طے ہوا ہے، جو موضوع طے کوئی ہوا ہے، مسئلہ نہیں شرائط اس میں طے نا، ہوئی ہیں، سب طے آپ ہے، کو کوئی چھوڑیں، مسئلہ اگر نہیں اللہ ہے. یاری صاحب نے آپ کو اپنا نمائندہ وہ نہیں راضی ہے بنایا نا. تو آپ نے کیوں شرائط دی؟ آپ کو آپ نے کلندر کیوں بھائی اسے پہ کوئی ماڈریٹر اعتراض بنایا؟ ہے؟ جی آپ کو کوئی آپ کلندر بھائی پہ اعتراض ہے؟ میں کسی اور کو بٹھا آپ کا دیتا ہوں، اگر کوئی آپ ہے بتائیں. نہیں، تو اس کو آپ لائن کے کریں بھائی نا. بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، آپ کے ایک بھائی پلیز ہے نا یہاں پہ، پلیز پلیز ون منٹ اصغر ون صاحب. منٹ پلیز لسن ٹو می، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے کلندر بھائی سے کوئی اعتراض نہیں، سنیں میری بات. مجھے اعتراض یہ ہے کہ طے شدہ بات کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اعتراض ہے مجھے. جب یہ کون سی پہلے دن بات طے طے شدہ ہو تھی؟ گیا تھا، میرا اعتراض کیا؟ کلندر بھائی ہوں، سن لیں، کلندر بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ نے طے کیا ہاں، تھا. اللہ یاری صاحب کیا جو طے ہے کیا تھا؟ سنیں، اللہ یاری صاحب غلط بیانی فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ڈیبیٹ طے ہوئی ہے. آپ نہیں میں نہیں، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہیں، آپ اب مناظرہ غلط طے سمجھے، کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ غلط آپ سمجھے، شرائط وہ طے یہ نہیں کرنے کہہ کے رہے لیے ہیں. آ رہے ہیں. تو میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. میں نے جی سنجیل رابن کو بھی اس کال پہ کہا تھا جس کال پہ آپ تھے، اس کو ایک اکیلے میں بھی میں نے اس کو کہا تھا کہ عرض یہ ہے کہ جو بھی اللہ یاری صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک بار وہ بیک گراؤنڈ میں ڈسکس ہوتی ہے اور پھر لائیو ریکارڈنگ میں اللہ یاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے شرائط طے ہوتی ہیں. یہ سنجیل آپ کو میں مجھے نے بتایا تھا، ضرور یہ مجھے بتایا تھا بتانے اس کی کو، اس باتیں تھی. وقت وہ انوالو تھا نا، اس وقت وہ انوالو تھا، ابلا یہ آپ بھی مجھے کال پہ بتانے کی تھے. باتیں تھیں. سر انٹرپٹ نہ کریں نا، ذرا مکمل کرنے دیں. تو میں نے بتایا تھا، آپ بھی اس کال پہ تھے، لیکن خیر میں نے صبح کو آپ سے کہا کہ آپ چھوڑیں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں.
آپ اگر چاہیں تو مناظرہ کریں, چاہیں تو گفتگو کر کے طے شدہ بات کو لائیو ریکارڈنگ میں لے آئیں. اور ابھی اللہ یاری صاحب نے آپ کو کہا بھی کہ اگر آپ کلندر پہ اعتراض ہے تو یہاں اصغر صاحب آپ کے دوست موجود ہیں, میں ان کو درمیان میں بٹھا سکتا ہوں. اور اللہ یاری صاحب مناظرے کے لیے راضی ہیں, آپ بسم اللہ کریں. حکیم صاحب جزاک میری اللہ. سن لیں, آپ کی بات ہوگی پوری. بسم اللہ. آپ ذرا سنجیل صاحب کو لے لائیے ذرا. اب چھوڑیں بھائی, اس باتوں میں کیا ٹائم ضائع کرنا ہے. سنجیل نے کیا بولا, اس نے کیا بولا, مناظرہ کر. کیوں چھوڑیں بھائی, کیوں چھوڑیں اس بات یہ چھوٹی انہیں لیں, یہ آف لائن کریں پھر یہ باتیں. دیکھیں حکیم بھائی, اگر آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, اہم علمی باتوں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے, میں کئی ہزار لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں تو پوری تیاری سے آیا ہوں, آپ کے سانس خوشک ہو رہے ہیں. تو پھر یہ نہ بولیں کہ سنجیل کو لے کے آؤ نا. سنجیل آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں مناظرہ طے ہوا ہے. بھائی جو بھی شرائط ہے مان لیتے ہیں بھائی. میری غلطی ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے, بھاگ میں رہا ہوں بھائی, میں تو تیار ہو کے آیا ہوں. وہ جو طے ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس ماڈریٹر کو بلائیں ابھی. کون ہے ماڈریٹر جو طے ہوا ہے؟ جو شرائط طے ہیں, جو ماڈریٹر طے ہے, اس کو بلائیں ابھی. بھائی کون ہے وہ ماڈریٹر, نام کیا ہے اس کا جو طے ہے؟ سنجیل روبن. دیکھیں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں عیسائی کو ابھی پھر عیسائی کو بلا رہا ہے. وہ آپ نے بنایا, میں نے تو بھائی ہم عیسائی, بھائی آپ کر لینا, کسی اور سے مناظرہ کر لینا. اگر آپ دیکھو قرآن کے موضوع پر ہم قرآن کی بے عزتی سمجھتے ہیں, قرآن کے موضوع دیکھو, قرآن کے موضوع پر ہم کسی عیسائی کے منصفیت یا حکمیت یا ماڈریشن کو ہم قرآن کی بے عزتی سمجھتے ہیں. کیا فرق ہے, یہ آپ لوگوں کا دین ہے. کیا فرق ہے آپ میں اس میں, یہ آپ لوگوں کا دین ہے, قرآن میں حکم بناتے ہیں عیسائی کو. قرآن میں تحریف ہوئی ہے, کیا فرق ہے آپ میں اس میں؟ وہ بھی کہتا ہے عائشہ کہہ رہی ہے, عائشہ کہہ رہی ہے, عمر کہہ رہا ہے, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس کہہ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, تحریف ہوئی ہے قرآن میں؟ ابو بکر سے پوچھو, عمر سے پوچھو, عائشہ سے پوچھو, عبداللہ بن مسعود سے پوچھو, بخاری مسلم سے پوچھو, وہ ہم دکھائیں گے نا آپ کو. بلکس نکال دوں گا اللہ کے فضل سے, میرے سامنے نہیں چلتی, ہمت کرو. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے. اگر تمہارے پاس تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع ہی نہیں کیا. میرے سامنے بیٹھے ذرا, ہم علی سے کیوں نہ پوچھیں, شروع کر دیتے نا, حسین سے کیوں نہ پوچھیں, تم جلاؤ قرآن. شروع کر دیتے نا بیٹھے ہو نا, حکیم صاحب دیکھو تمہیں پتا چل جائے. نہ کریں, حضرت علی میں اتنا ایمان نہیں تھا, حضرت حسین میں اتنا ایمان نہیں تھا, حضرت حسن میں اتنا ایمان نہیں تھا کہ عثمان کو روک سکتے. تم امریکہ میں بیٹھے ہو نا, کسی چوک میں جلا کے دکھاؤ مجھے کل قرآن. کیا اس کے پاس اتنا ہی دلیل ہے بھائی, پتہ چلا اس کے پاس. میں حضرت شروع کر دیتے ہیں, پوچھوں اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا تھا قرآن. اچھا حکیم صاحب, کیوں نہیں کی؟ حکیم صاحب نہیں, قلم بات کرنے دو اس کو, بات کرنے دو. جو طے شدہ ہے اس پہ بات کرو, جو مناظرت ہے, جو شرائط ہے, اس پہ بات ہوگی. ماڈریٹر کو بلاؤ, بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ. قلندر بھائی سامنا کوئی آسان نہیں ہے حکیم کا سامنا کرنا, یہ پہلے سوچنا تھا. شرائط سے بھاگ رہے ہو, طے شدہ ماڈریٹر سے بھاگ رہے ہو, اتنے سچے ہو تو بلاؤ نا اس کو درمیان میں, بلاؤ اس کو درمیان میں اگر سچے ہو تم تو. اگر سچے ہو, آپ کی بات ختم جب ہو تو مجھے بتا دینا. سچے ہو تو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ نا اس کو ذرا, وہ گواہ ہے ہمارا. اب خاموش ہو جاؤ تاکہ میں جواب دوں. بلاؤ ذرا اس کو. اب خاموش ہو جائیں تک میں آپ کے جواب دے دوں. دیکھیں آپ نے باتیں بہت کی, اب مجھے بات کرنے دو. یہاں دیکھیں ابھی پتہ چلا کہ اس کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں روکا؟ ان کے پاس بے شمار احادیث ہیں, جیسے وہ آپ پتہ چلے گا. ان کے پاس جو جمع قرآن کا طریقہ کار ہے, میں تو یہ ان کو تجویز دینا چاہ رہا تھا. پلیز بات نہ کاٹو, پلیز بات نہ کاٹے, بات نہیں کاٹے گا یہ شخص, نہیں بات نہیں کاٹے گا یہ شخص. دیکھو بات نہیں کاٹو گے, سنو, یہ مستشرقین بات نہ کاٹو. میں یہ فریب دور کرنے آیا ہوں اور کر کے جاؤں گا اللہ کے. حکیم بھائی, حکیم صاحب, طے شدہ مناظرہ, طے شدہ ڈیبیٹ, طے شدہ شرائط کے اوپر بات کرو, فرار نہ اختیار کرو, ہمت کرو. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے آپ کی بات سنی ہے نا, تسلی سے ہماری بات سنیں. کیا وہ دلائل مناظرے میں ہوں گے, وہ باتیں نہ کرو. نہیں دیکھو, آپ ابھی سنجیل روبن کو بلاتے ہو, آپ اس کو بلاتے ہو, میں سمجھ رہا تھا, آپ اس کو بلاتے ہو. مجھے یہ بتائیں, اس کو بلائیں نا, آپ سن لینا ہماری بات بھی سن لینا. بھائی آپ کو پتا چلے جھوٹا کون ہے, آپ اس کو بلائیں ذرا. وہ لے کیوں نہیں, اب سن لیں ہماری جواب, سن لیں جواب سن لیں بھائی. کس کا جواب؟ جواب سن لینا,
किस बात का जवाब ले? जो मैं कहना चाहता हूँ लेंगे, वो करेंगे, डिबेट में बातें करेंगे वो। अभी तो लाओ ना जरा, तयशुदा क्या तय हुआ वो तो लाओ जरा, क्या तय हुआ? खामोश हो जाए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए प्लीज। आप तसल्ली से सुन लें, बात ठंडे होकर सुन लें, चाहे मेरी बात आपको पसंद भी नहीं ना हो, आप सुन लें। पहली बात यह है कि हमने शुरू ही से कहा था, जिस दिन बात हुई ना, उन्होंने पोस्टर छाप के भेजा था संजील साहब ने कि शिया और उमरिया के दरमियान डिबेट तहरीफ कुरान पर, और मैं उसका मॉडरेटर हूं। मैंने उसी वक्त कहा था मैं डिबेट नहीं करूंगा, और आपको ये बात इन्होंने समझाई। आपने खुद भी एतराफ किया है कि अल्लाह की जानिब से हमें पैगाम मौसूल हुआ है कि हम ईसाई का मॉडरेशन कुरान के मसले पे नहीं मानते। जब हमने आपको बताया है पहले से कि हम ईसाई, नसरानी, यहूदी, काफिर का मुनसिफियत कुरान के मामले में मुसलमान के साथ नहीं मानते। जो बज़ाहिर कलमा गो है उसका मुनसिफ कोई वहाबी हो हमें मंजूर है, देवबंदी हो, शियों का दुश्मन हो हमें मंजूर है, लेकिन हम ईसाई को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर को, कुरान के मुनकिर को वहां पे मॉडरेटर मुनसिफ की हैसियत से हम कुरान की बेइज्जती समझते हैं। ये तो बात आपको 10 दफा भी मैंने भी समझाया, पहले भी समझा चुका आपको, मैसेज आपने खुद का मैसेज आपको पहुंच चुका है। तो अभी क्यों मुसर है कि उसको मॉडरेटर को लेके आओ, जब हम दोनों तरफ ने तायीन किया है, तय किया कि वो मॉडरेटर नहीं होगा। पूरी बात हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई ना, अभी बात कर रहे हैं। पूरी सुन ले भाई, पूरी बात हाँ पूरी कर, सुन ले। तो फिर प्लीज आप ये जो कह रहे हैं शराइत तय हुई है, मुझे नहीं मालूम किसी शराइत का। अगर कोई शराइत मुनाजरा है वो सब मंजूर है, मुझे पता भी नहीं वो क्या है, मंजूर है भाई, ले लो। तुम ज्यादा वक्त लेना चाहते हो तुम ले लो, कोई और शर्त है नाइंसाफी के साथ शर्त है, मुझे मंजूर है, मैं मान लेता हूं। लेकिन ये मसला कि ईसाई आकर कुरान पे हकम बनेगा, कुरान पे इंसाफ देगा मुसलमानों को, ये हम नहीं मानते। आप जाके किसी और से मुनाजरा करो, मैं इस मुनाजरे में शरीक नहीं बनूंगा भाई। तुम उसको जो चाहे नाम दे दो, फरार का नाम वगैरह वगैरह का नाम। दूसरी बात, आपने कहा कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने क्यों आवाज यार ये बातें मुनाज़रे में होंगी, पता चला। प्लीज जो बातें की उसका जवाब ले लो, जो बातें की प्लीज सुन लो। आपका जवाब नहीं, आपने जो बात किया ना सुन ले, नहीं बात जो किया सुन लो, जवाब लेना होगा। नहीं भाई मैं बात नहीं करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा भाई, नहीं मैं बात, जैसे तुमने बात की उसका जवाब ले लो। देखो क्या जवाब बात किया तो जवाब ले लो, क्यों बात किया? ये बातें मुनाज़रे नहीं क्यों बात किया, बात क्यों किया? अभी आप उस पादरी को बुलाओ जिसको भेजा था मेरे पास, किनसे डिबेट करें, जिसने शराइत तय की थी, ओके भाई मैं मेरे साथ जो है एक मिनट भाई इसको छोड़ दो अंदर भाई, मैं तो रोजे की हालत में हूँ ना, मेरे पास इस शख्स को ये फिर कह रहा है संजील को बुला, जरा कह रहा है कि ईसाई को कुरान पे हम काजी बनाएंगे, हम हकम बनाएंगे। ये जाके किसी और से मुनाजरा कर, ये किसी और से मुनाजरा कर ले। मैं तो इस शख्स से भाई ये कहते कर इसके सब शराइत मंजूर है, सब शराइत मंजूर है। ये अपना वो लेके आए, अपना हकम लेके आए, अपना मुंसिफ मॉडरेटर लेके आए। हमें ईसाई नहीं चाहिए। इसके पास जो बंदा है जाफर ने भी कह दिया कि उसको आप ऑनलाइन करें, बिठा दें, तो उसके बाद मुनाजरा शुरू कर लेते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैं बात करूंगा ये मेरी बात सुनेगा, इस तरह नहीं है कि मेरी बात चलाना शुरू कर दे अतीक कलवी की तरह। जब इसने कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे उन्होंने क्यों नहीं रोका, जवाब इसको सुनना चाहिए। कह रहा कि मुनाजरे में सुनूंगा, अभी क्यों बोला इसने, अभी क्यों बोला? हकीम साहब इसने खुद मुझ पे इतराज किया था कि तुम तहरीफ को कहते हो। मैंने कहा अबू बकर उमर ने बोला, मैंने तो शुरू नहीं किया था ना मुनाजरा। इसने खुद बोला कि तुम तहरीफ को बोलते हो। मैंने कभी बोला कि हम ईसाई काफिर को लाएंगे, कुरान के मसले में मुंसिफ बनाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलन किसी सिफत पे ईसाई आके फैसला सुनाएंगे, क्या वो मुंसिफ बनेगा? हकीम साहब तुम अपना आदमी लेके आओ, वो मुंसिफ बनेगा और तुम्हारे सब शराइत यही मैं भी कह रहा हूं कि आपके पास जो कैमरा सेट करता है ना हकीम साहब, अभी आपके पास एक बंदा है, उसको ऑनलाइन कर दे, बीच में वो बैठ जाएगा, मुनाजरा शुरू कर लेते हैं। क्या कहते हैं? हाँ सुन, ठीक हो गया। अब मेरी बात सुन ले, मॉडरेटर बना लेंगे, मेरा बंदा बन जाएगा, आप बन जाएंगे। पहले आप संजीव रोबन को बुलाएं, उसको जरा आए, वो जरा वो गवाही दे कि बात क्या है, फिर बात करते हैं। छोड़े ना उसको, वो टाइम जाया होगा ना। आपस में उसका दोस्त बना दे, संजीव रॉबन के साथ ईसाई क्या कहता है, ये क्या कहता है, ईसाई का भाई क्या कहता है। मैं लोगों का टाइम जाया नहीं करना चाहता भाई, मुनाज़रा करना है कर लो, मुनाज़रा नहीं करना है तो जब तैयारी हो आ जाए। हकीम साहब मेरी 1 मिनट बात सुन लें, 1 मिनट मेरी बात सुन लें।
اللہ یاری بھی اس بات پہ راضی ہے، آپ بھی راضی ہیں، مجھے رکھ لیں یا اپنے بندے کو ادھر لے آئیں، بس وہ شروع کر دیتے ہیں، تو پیچھے والی بات کو چھوڑ دینا، بس جو بھی ہے۔ رضوان اصغر بھائی، اچھا یہ اس کو لے لے، یہ رضوان اصغر بھائی کو لے لے۔ جی اچھا نہیں لینا، ابھی نہیں لینا جعفر بھائی، اس کے ہاں سے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا اب آواز ٹھیک ہے؟ آپ سے حکیم صاحب، آپ چاہے مان لیں چاہے نہ مانیں، اب آواز ٹھیک ہے؟ میرا تجویز یہ ہے کہ تحریف قرآن سے زیادہ اہم اور زیادہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جمع قرآن۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں سننے آیا ہوں، میں نے ساری سنی ہے، جب سننا ہی نہیں ہے نا، میں نے تو سن لیا، اگر سننا ہی نہیں ہے تو کیوں آئے ہوئے؟ میں نے کہا تجویز کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، آپ سن لیں پھر قبول نہ کریں بھائی۔ حکیم صاحب سن تو لینا، بھائی اس کو گفتگو کا آداب